وہ اذان آ جائے. دیکھیں اس کی چند صورتیں ہیں. اذان ہو رہی ہے اور آپ آ کر قرآن پاک کے پاس بیٹھے قرآن پاک کو تلاوت کرنا شروع کیا, یہ منع ہے بالکل. آپ اذان سنیں, اس کا جواب دیں. دوسری صورت یہ قرآن پاک آپ تلاوت کر رہی ہیں یا کوئی کر رہا ہے, اسی اثناء میں اذان ہو گئی, تو اب علماء کرام نے اس بات کی اجازت ضرور دی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ کہ وہ خاموش ہو جائے اور اذان کو سن کر اس کا جواب دے. اور ایک ہی اذان کا جواب دینا ہے, کتنی اذانیں؟ وہی بات آ رہی ہے کہ بہت سی اذانیں ہوتی ہیں, کس کا جواب دیں؟ تو آپ کی سب سے جو قریبی مسجد ہے, محلے کی مسجد ہے, آپ نے اس کی اذان سن لی, اس کا جواب دے دیا, اب وجوب آپ سے ثابت. مزید کیا فرمائیں؟ اس کے بعد جو پوچھا انڈیا سے بہن نے کہ فون پر جو ہے وہ مردوں سے بات کرنا, مفتیان اکرام سے مسئلہ پوچھنا. دیکھیں عام طور پر اگر مطلقاً جنرلی طور پر دیکھا جائے تو مرد کو عورت سے, عورت کو مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں خرید و فروخت کرنی ہے, یا اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یا کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا ہے, تو اس میں عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ مرد نہیں. انہوں نے اصل میں اسپیسیفائی کیا, انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں, لیکن جنید بھائی آپ بیٹھے اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ تو واسطہ بنتے ہیں, تو آپ ان کا سوال ہم تک جو ہے کنورٹ کرتے ہیں, کنوے کرتے ہیں, تو آپ سے بات کرنا بالکل جائز ہے, مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس ہاں یہ کہ فضول باتیں نہ ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا بہن نے کہ اللہ کی قسم کے علاوہ اور قسم معتبر ہے یا نہیں, تو شریعت میں اللہ, رسول اور قرآن کی قسم کے علاوہ اور قسمیں معتبر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک, بات جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب. شامل کرتے ہیں ایک کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی. کیا فرما رہے؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کی کسی نے قسم کھائی تو کیا لاگو ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا, اب فلاں کام اس کے لیے لازم ہو چکا ہے, نہیں کرے گا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. قسم کا کفارہ 7ویں پارے میں پہلے صفحے پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے, یا پھر غلام آزاد کرے, چونکہ وہ آج کے دور میں غلام آزاد کرنا نہیں ہے, یا پھر اگر 10 مساکین کو کھانا کھلانے کی قدرت نہیں ہے تو 3 جو ہے وہ پے در پہ روزے رکھ لے. اس کے بعد جو ہے وہ خاموشی کے متعلق بھائی نے یہ پوچھا کہ کوئی حدیث ہے, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. یہ مطلقاً حکم ہے, لیکن خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے یا ذکر رسول کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ راجہ صاحب نے یہ پوچھا کہ عمرے کے بعد جو عام طور پر قربانی کے بعد حلق و تقسیم کی جاتی ہے, اس میں کلام کرواتے ہیں آپ سے. ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے, ہمارے ہم سب کے حضرت عزیز ممتاز عالم دین محترم جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان محترم جناب ریحان قادری صاحب. مفتی صاحب بات ہو رہی تھی فقہی مسائل